فیلڈ مارشل عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات، علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، دو طرفہ دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو، دونوں ممالک کا اسٹریٹجک تعلقات کو مزید وسعت دینے کا عزم، علاقائی اور بین الاقوامی فورم پر تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق، وانگ جی کا پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کے مستقل حمایت کا اعادہ، فیلڈ مارشل کا مسلسل حمایت پر چین سے اظہار تشکر۔ کراچی میں مجنہ روڈ پر پٹاخوں کے کارخانے میں دھماکہ، اموات کی تعداد 5 ہو گئی، 34 زخمی زیر علاج۔ دھماکے کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں پریڈی تھانے میں درج، کارخانے کے مالک حنیف اور محمد ایوب کو نامزد کیا گیا، ملزم حنیف واقعے میں زخمی ہو کر اسپتال میں زیر علاج ہے۔ بلوچستان کے علاقے اتھل کے مقام پر خوفناک حادثہ، کوچ اور 2 پک اپ گاڑیوں میں تصادم، حادثے میں 9 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور کراچی میں آج بھی بادل برسیں گے، شہر میں ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش متوقع، محکمہ موسمیات کے مطابق دوپہر تک موجودہ اسپیل کمزور ہو جائے گا، 27 اگست سے ایک اور سسٹم شہر کو متاثر کرے گا۔ Reaffirmed Pakistan's full support to China on all issues of its core concern. Next year, Pakistan and China will celebrate the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. In this context, Foreign Minister Wang Yi and I agreed that our two countries would organize a series of events and programs to celebrate this auspicious event. پاکستان اور چین کا امن، استحکام، خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم، پاکستان اور چین کے درمیان اسلام آباد میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 6واں دور، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب نے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کی۔ نیوز کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور چین میں سی پیک سمیت تمام معاملات پر اتفاق رائے موجود ہیں، خطے کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی وزیر خارجہ بولے، مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، پاکستان اور چین کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں، سی پیک کی تعمیر و ترقی اور دو طرفہ تعاون کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ کراچی میں شارع فیصل پر واقع نسلا ٹاور کو غیر قانونی زمین الاٹ کرنے کے کیس کا اہم فیصلہ، سابق ڈی جی ایس پی سی اے منظور کاکا سمیت 27 ملزمان عدم شواہد کی بنا پر بری، صوبائی اینٹی کرپشن کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹوکیو کی پہلی خاتون نائب گورنر ماتسوموتو آکیکو سے ملاقات، پاکستان اور جاپان کی خواتین لیڈرشپ کے درمیان روابط کے فروغ پر اتفاق، ملاقات میں ستھرا پنجاب کو ٹوکیو کی کلین اتھارٹی کی طرز پر استوار کرنے پر بھی بات چیت۔ مریم نواز نے کہا، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انقلابی منصوبے شروع کیے، جاپان ترقی اور اقدار کا شاندار امتزاج اور قابل رشق مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عالمی شہرت یافتہ جاپانی کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز اور پلانٹ کا دورہ، ڈیری مصنوعات کی معروف کمپنی کے مختلف شعبے دیکھے۔ دوستی بھی لائق اعتبار نہ رہی، دوستوں نے دوست کو چین لے جا کر اچھا روزگار دلوانے کا وعدہ کیا، پاک چین بارڈر پر چھوڑ کر فرار ہو گئے، بے یار و مددگار شخص 15 دن بعد بازیاب، 15 دن پانی پی کر اور گھاس کھا کر زندگی بچائی، بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ غزہ سٹی پر قبضے کے لیے اسرائیلی فوج کے زمینی حملوں کا پہلا مرحلہ شروع، لاکھوں فلسطینیوں کو ایک اور نقل مکانی کا سامنا، لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں جان بچا کر فرار ہونے لگے۔ صبح سے جاری حملوں میں 42 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، اسرائیلی فوج نے خوراک کے متلاشی 19 افراد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، 3 افراد بھوک کی شدت سے شہید، مجموعی تعداد 269 تک جا پہنچی۔ 3 دن میں صرف 2.5 امدادی ٹرک غزہ میں داخل۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کا مقصد غزہ کو تباہ کرنا اور اس کے رہائشیوں کو بے گھر کرنا ہے۔ روس کا یوکرین پر رواں ہفتوں میں اب تک کا سب سے بڑا حملہ، 574 ڈرون اور 40 میزائل داغ دیے، امریکی الیکٹرانکس فیکٹری کو بھی نشانہ بنا دیا، کروز میزائل لگنے سے کمپنی میں آگ بھڑک اٹھی، حملے میں 1 شخص ہلاک اور 22 زخمی۔
اور کولمبیا کے کیلی میں ایک فوجی ایئر بیس میں مہلک دھماکہ، ایئر بیس دھماکے میں کم از کم 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی، مقامی حکام نے دھماکہ کار حملہ قرار دے دیا۔